السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 5واں پارہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 24، جو کہ لیسن نمبر ہے یہ 81۔ سب سے پہلا پورشن ہمارا ہے تلفظ تجوید کا۔ تو ہم لاسٹ سبق میں پڑھ رہے تھے مدات کے بارے میں۔ کس کا پڑھا تھا ہم نے؟ مدات کا۔ اور آج بھی ہم انشاءاللہ مدات کے بارے میں ہی پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو مدات کے معنی یعنی مد کے معنی لمبا کرنا، کھینچنا، اور مد کی جمع ہے مدات۔ اچھا، مدات کے 4 قاعدے ہیں، ذرا آپ نے ان کو غور سے پڑھنا ہے، اور ہم ٹرائی کریں گے کہ ڈیلی بیس پہ ایک قاعدہ ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا قاعدہ ہوگا جو کہ ہماری مثال بھی آ رہی ہے، یہاں دیکھیے، من النساء، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کرتے ہیں، والمحصنات، والمحصنات، اور شوہر والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو، ملکت ملکیت بنے، مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ اللہ کا حکم ہے، علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، ما وراء پڑھیں گے اس کو لکم، اس ادھر میم کے ساتھ ملا دیں گے، لکم ما وراء، یہاں پر پھر وہی ہماری مدات آ گئی ہے، میں سرکل کر دیتی ہوں کہیں ذہن سے نکل جائے تو سوری۔ ذالکم اس کے، ان کے، تبتغوا تم سب حاصل کرو انہیں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے۔ اب اس کو پڑھیں گے بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ، سب نکاح میں لانے والے ہوں، غیر نہ کہ مسافحین بدکاری کرنے والے، فمستمتعتم پھر جو تم فائدہ حاصل کرو بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فآتوہن پھر تم سب دو انہیں، اجورہن ان کے اجر، ان کے حق مہر، ان کی اجرت، فریضہ فرض، بطور فرض، ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو، تراضیتم کہ تم آپس کی رضامندی سے کمی بیشی کر لو، بھی اس سے، من بعد الفریضہ آخر میں ہا آ گیا ہے، سوری تو ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ یہ تھا لفظی ترجمہ، اور اب ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ اور اس سے پہلے ہم نے 2 یہاں پر ہمارا ٹاپک جو ہے گرامر کا، تجوید کا، وہ مدات ہے۔
تو یہاں اس والی آیت میں دو مدات کی مثالیں دی گئی ہیں. ایک تو من النساء میں یہ الف مد آ اور حمزہ زیر ای. دوسرا ہے وراء میں را زبر الف مد را حمزہ زبر ا وراء جس. ٹھیک ہے، یہ دو ہیں کس کی مثالیں؟ مدات یعنی میں سے مد کی. مد کون سی ہے؟ اس کو بولیں گے مد واجب. اب مد واجب کی مد واجب یہاں لکھ دیتی ہوں مد واجب. ٹھیک ہے، مد واجب ذہن میں رکھیے گا. یہ کب ہوتی ہے؟ اب غور کریں گے. مد واجب کی مثال جو ہے یہ تو آپ نے پڑھ لی. اب اس کا پہچان کیسے رکھیں گے؟ حروف مدہ کے بعد یہ دیکھیں الف کے اوپر حرف مدہ ہے اور ادھر بھی ورا میں الف کے اوپر کیا ہے؟ حرف مدہ. حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، حمزہ اسی کلمہ کے اندر حمزہ ہو، جیسے را زبر الف مد را کے بعد یہاں حمزہ آ گیا اور ادھر سین زبر الف مد سا کے بعد اسی کلمہ میں، کیونکہ یہ سارا جو ہے نا نساء اور ورا یہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو نساء میں دیکھیں لاسٹ پہ کلمہ آ رہا ہے، ورا میں حمزہ آ رہا ہے اور وراء میں لاسٹ پہ کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. تو جب یہ والا سین ہو حرف مد کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہو تو مد واجب کہلائیں گے. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ 1 سے 2 ہفتے بھی ہمیں مدات کو سیکھنے میں لگیں تو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب کوشچن یہ ہے کہ اس کو کتنا لمبا کیا جائے. مد واجب کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جائے. یا ایک اور مثال ہے، آپ مٹھی بند کریے. جی کر لی. اب آپ ایک انگلی کو آرام آرام سے، پھر دوسری کو کھولیں، آرام آرام سے پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو کھولیں. 3 سے 4 انگلیاں آہستہ آہستہ کھولنے میں جتنا وقت لگے گا اتنا الف مد آ یعنی مد واجب کو ادا کرنے میں ٹائم لگے گا. انڈرسٹینڈ؟ اب آپ مٹھی بند کریں، میرے ساتھ پڑھیں من النساء. ٹھیک ہے، اسی طرح سے وراء کی کریں گے ما وراء. جی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ بھی انشاءاللہ مد واجب کی جہاں بھی آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ریمائنڈر دیا جائے گا. تو یہ تھا مد واجب. آج ہم انشاءاللہ مد واجب ہی رکھیں گے. اب محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں. اور حرام کر دی گئی ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. اور وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ اپنے مال کے مہر سے، اجور کا مطلب اجور اجر میں سے یعنی اجرت، اس کا مطلب اس کو لائیں گے حق مہر کے معنوں میں. ٹھیک ہے، کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے. برے کام سے بچنے کے لیے. اور کیا ہو؟ وہ سب کچھ ہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، مطلب اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ کس لیے ہو؟ غیرہ یہ محسنین ہو، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے ہو، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے ہو. غیر مصافحین کیا ہے؟ نہ کہ برے کام سے بچنے کے لیے نہ ہو. پھر دوبارہ اس کا ترجمہ تمہارے لیے حلال کی گئی
کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے کیا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیے، غور کیجئے، سب سے پہلے ہے والمحسنات، کیا ہے؟ والمحسنات۔ اب محسنات احسان میں سے ہے، احسان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 آزادی، نمبر 2 شادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہوئے، یعنی شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ تو لیکن یہاں جو مراد ہے محسنات سے، وہ شادی شدہ یعنی مراد ہے، شادی شدہ۔ والمحسنات کون سا معنی یہاں مراد لیں گے؟ شادی شدہ والا۔ تو اس آیت کا شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ بات پتہ چلا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، ان سے میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد، یعنی اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں تو پھر کیا ہے، ایک حیض ان کو آئے گا، اس کے بعد یا پھر حاملہ اگر ہیں تو وہ اب وضع حمل بچہ پیدا کر لیں تو اس کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں رہا مسئلہ کہ نزول قرآن کے وقت غلام، یعنی یہاں تو ہے نا کہ وہ جو تمہارے آ جائیں ملکیت میں، یعنی کیا کہتے ہیں پاک دامن عورتیں اور یہ سارا، تو یہاں لونڈی کا مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے۔ نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا، آپ نے سنا ہوگا، عربوں میں عام تھا، یہ قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں۔ تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو، اس کے 2 ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورتیں فروخت کر دیے جاتے تھے، یہی خریدے ہوئے مرد، عورت، غلام اور لونڈی کہلاتے تھے، یعنی لوگ خرید لیتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع یعنی فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا، جس طرح چاہتا وہ ان سے فائدہ اٹھاتا۔ دوسرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا، کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھی۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے فساد پیدا ہوتا۔ تو بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں۔ اس صورت میں استبراء رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں، جو پیچھے بھی میں نے بتایا۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے برے کام سے بچنے کا ارادہ ہو، نہ کہ شہوت پوری کرنے کا، یعنی مذکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرط کہ 4 چیزیں اس میں ہوں۔ نمبر 1، پہلا یہ ہے کہ تبتغوا کیا ہے کہ یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، تبتغوا کہ تم تلاش کرو، طلب کرو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دوسرا یہ کہ مال مہر مقرر کرنا، یہ ہے فآتوہم اجورہن، یعنی مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو۔
تیسرا یہ کہ ان کو شادی کی قید میں لانا مقصود ہو، شادی کی محسنین، شادی کی قید میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت پوری کرنا جیسے زنا میں یا متع میں ہوتا ہے جو شیعوں میں رائج جائے، یا جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا کیا ہے کہ چھپی ہوئی دوستی نہ ہو، وہ آگے آ جائے گا، چھپی ہوئی دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جہاں شیعوں کے متع کا بطلان ہوتا ہے، وہاں مروجہ جو حلالے کا طریقہ ہے وہ بھی ناجائز ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا۔ کس میں؟ حلالہ میں۔ حلالہ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے نکاح کیا جاتا ہے ایک آدھی رات کے لیے، اور وہ استعمال کرتا ہے، پھر وہ طلاق دیتا ہے، پھر وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہے کہ جن سے تم شادی کرو، نکاح کرو، ان کا مقرر کیا ہوا کیا کرو، ان کو اجر دو، یعنی ان کو مہر دو۔ یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ضرور ادا کرو۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد ہے کہ مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں جو ہے آگے نیکسٹ آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے طولاً قدرت، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے محصنات آزاد عورتوں سے، ایمان والی سے، فَمِمَّا، تو ان سے کرے جو ملکت ایمانکم، مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری لونڈیوں کنیزوں سے جو کہ ایمان والی ہیں، واللہ، اور اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم، تمہارے بعض، من بعض، اب پڑھیں گے اس کو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض بعض سے ہیں، فانکحوہن، تو تم سب نکاح کر لو ان لونڈیوں سے، باذن اہلہن، اجازت سے ان کے مالکوں کی، وآتوہن، اور تم سب دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ بنانے والی ہوں اخدان، چھپے ہوئے دوست، فَإِذَا، پھر جب، احسن، نکاح میں آ جائیں، فَإِن، پھر اگر، اتینا، وہ ارتکاب کریں کس کا؟ بفاحشہ، بدکاری کا، فعلیہن، تو ان پر نصف ہے، کیا نصف ہے؟ سزا، ما، جو، علی المحصنات، آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا، ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے ہے، یعنی اس شخص کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرے، خشیل عنتا، جو ڈرے گناہ میں پڑ جانے سے، منکم، تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم سب صبر کرو، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، خوب بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یہاں ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، فانکحوہن باذن اہلہن، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور قاعدے کے مطابق
مطلب دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، کن کو؟ مالکوں کو، وہ پاک دامن ہوں، بلکہ ان کو دو کی ضمیر جا رہی ہے لونڈیوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں، یعنی علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اور نہ ہی وہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں، خفیہ وہ دوستی کرنے والی بھی نہ ہوں۔ پھر جب نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ یعنی جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں تو کیا کریں؟ پھر وہ بے حیائی کو آئیں تو ان پر نصف سزا ہے، وہ جو مومنہ آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے گناہ میں پڑ جانے سے تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو گے تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں مومن مردوں سے کہا گیا کہ اگر مومنہ آزاد عورتیں تمہیں میسر نہ ہو، کوئی مومنہ سے آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، جن کے تم خود مالک ہوئے ہو، یعنی اپنی لونڈی سے خود نکاح کر لے۔ اور اگر اس کی اپنی لونڈی نہیں ہے تو کسی مسلمان کی لونڈی سے، اس کے مالک کی اجازت سے کسی دوسری لونڈی سے وہ نکاح کر لے۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے۔ لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اگر وہ نکاح میں آ جائیں تو بدکاری کریں تو پھر ان کی کتنی سزا ہوگی؟ نصف سزا ہوگی، نصف سزا آزاد عورت سے، یعنی لونڈیوں کو 100 کے بجائے، یعنی آزاد عورت کو اگر 100 کوڑا لگتا ہے تو لونڈی کو نصف کوڑے یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے، کیونکہ وہ نصف تو بن ہی نہیں سکتی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے تو اسے رجم یعنی پتھر مار مار کر اس کے ختم کر دیا جائے، اور اگر کموارہ کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب دیکھیں رجم والی جو سزا ہے وہ تو مل نہیں سکتی، یعنی وہ کیسے اس کو آدھا مارا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کے لیے سزا رہی کون سی؟ نصف سزا کوڑوں والی، اور اس کے لیے اسے 50 کوڑے لگیں گے، نہ کہ 100 کوڑا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اور اب یہاں دیکھیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اللہ اکبر! لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا جنہیں ڈر ہو۔ اگر ایسا ڈر نہ ہو تو پتہ ہو کہ یعنی کنٹرول، اپنے جذبات پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو کیا کرے؟ اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے، یعنی بہتر ہے کیا کرے کہ وہ صبر کر لے، وہ پھر مومنہ یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرے جب تک اسے ایمان والی آزاد عورت مل نہ جائے، صبر کرے اور اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔